السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن پلانٹ۔ آج ہم کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک انگلش کا پہلا چیپٹر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اور انشاءاللہ آپ کو 6، 7، 8 کلاس اور بھی بہت سی کلاسوں کی انگلش کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز پلس انگلش گرامر بھی آپ لوگوں کو اس کے متعلق بھی ویڈیوز ملیں گی۔ چلیں جی، آج ہم شروع کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرسٹ لائن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ہیں دا لاسٹ رسول آف اللہ، لاسٹ آخری رسول آف کے اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہی وہ واز تھے بورن پیدا ہوئے، ان میں مکہ مکرمہ میں، ان میں ایک ٹرائب قبیلہ نیم نام ہے قریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں قریش نامی قبیلے میں ہوئی۔ ان کے فادر والد عبداللہ ڈائڈ وفات پا گئے بیفور پہلے ہز برتھ ان کی پیدائش سے، اینڈ ہز مدر ڈائڈ وین ہی واز اونلی 6 years old۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 6 برس کے تھے۔ ان کے گرینڈ فادر دادا جان حضرت عبدالمطلب ٹوک کیئر آف ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ ٹوک کیئر کا مطلب ہے دیکھ بھال۔ when حضرت محمد reached the age of 8 when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of 8 his grandfather passed away and he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came under the guardianship of his uncle ابو طالب۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped his uncle in his successful کارواں بزنس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کامیاب کارواں کاروبار میں اپنے چچا کی مدد کی۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked with honesty and truthfulness۔ honesty ایمانداری، truthfulness کا مطلب سچائی، and اور soon جلد ہی، earned کمالی یا حاصل کر لی، ایک گڈ اچھی ریپوٹیشن شہرت، ان میں شارٹ ٹائم تھوڑے سے وقت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کام کیا اور جلد ہی مختصر وقت میں اچھی شہرت حاصل کی۔ میں آپ لوگوں کو پیسیجز کے حساب سے پڑھا رہا ہوں۔ یہ ہو گیا پہلا پیسیج۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے پیسیج نمبر 2۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was seen the most respected lady، محترم خاتون آف ہر ٹائم، اپنے وقت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی بہت ہی معزز خاتون تھیں۔ she heard سن رکھا تھا about حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم reputation شہرت as being a truthful سچے، reliable قابل اعتماد، and noble شریف۔ so
تو she interested اعتبار کیا him to take her caravan of goods سامان to سیریا، سیریا کہتے ہیں شام، ملک شام، and sell it اور بیچ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، قابل اعتمادی اور شریف ہونے کی شہرت کے بارے میں حضرت خدیجہ نے سنا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامان کے قافلے کو شام لے جانے اور اسے بیچنے کی ذمہ داری سونپی۔ میسرہ واز impressed by his integrity۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، کردار کی مضبوطی، adherence to principle، اصولوں کی پاسداری، amicable dealings، خوش اخلاقی، اور business abilities، کاروباری صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، کردار کی مضبوطی، اصولوں کی پاسداری، خوش اخلاقی اور کاروباری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ ہو گئے ہمارے 2 پیسیجز۔ اب ہم 3rd پیسیج کی طرف چلتے ہیں۔ On the way back from Syria، way back واپسی from Syria شام، he reported اس نے بتایا everything سب کچھ about کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے honesty ایمانداری and intelligence ذہانت to کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شام سے واپسی پر اس نے مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور ذہانت کے بارے میں سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ She too was impressed متاثر ہوئیں by his nobility ایمانداری، سچائی and sent him a marriage proposal and become اور ہوتا ہے او کے ساتھ، یہ ہے became the first wife of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی پیشکش بھیجی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بن گئیں۔ رسول اللہ was immensely حد درجہ renowned جانے جاتے تھے for his integrity ایمانداری and اور even his حتیٰ کہ ان کے staunch کٹر enemies دشمن called him al-Sadiq the truthful and al-Amin the trustworthy one۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیانتداری کے لیے بہت مشہور تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ پیسیج نمبر 4۔ Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم wrote a letter to the emperor of Byzantium Heraclius and invited him to embrace Islam۔ بازنطیم علاقے کا نام ہے، ہرکل اس کو کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں کہتے ہیں ہیراکلس۔ انوائٹیڈ دعوت دی، ایمبریس قبول کرنا، اسلام کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بازنطیم کے بادشاہ ہرکل کو خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اپون ریڈنگ دا لیٹر پڑھنے کے بعد، خط پڑھنے کے بعد، دا ایمپرر سمنڈ بلایا ابو سفیان ٹو انٹیروگیٹ سوال جواب کرنے کے لیے ہم اباؤٹ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ خط پڑھ کر شہنشاہ نے ابو سفیان کو بلوایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں یا
کچھ جانیں۔ Abu Sufyan was one of the firmest opponents of Islam at that time. Firmest, سخت ترین opponents مخالفین of اسلام کے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے۔ Despite that، اس کے باوجود he testified that Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم possessed exemplary qualities of honesty and trustworthiness and preached pure monotheism۔ اس کے باوجود انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ دیانت اور ایمانداری کی مثالی صفات کے مالک تھے اور خالص توحید کی تبلیغ کرتے تھے۔ پیور مونوتھیزم، خالص توحید۔ مونوتھیزم کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was تھے also be a loving father and a compassionate and a merciful husband۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ اور ہمدرد اور رحمدل شوہر تھے۔ He always showed respect towards women۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کا احترام کیا۔ Throughout، ساری زندگی یا عمر بھر۔ His life، عمر بھر۔ Throughout his life، عمر بھر۔ He صلی اللہ علیہ وسلم always، ہمیشہ۔ Behaved well، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسن سلوک کیا۔ Justice is another noble and magnificent characteristics، خصوصیت of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عدل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ اور عظیم خصوصیت ہے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always، ہمیشہ advised people to be just and kind۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو انصاف اور مہربان ہونے کا مشورہ دیا۔ اور لاسٹ پیسیج ہے یہ، اور اس میں ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اسلامیت میں یا کسی اور اپنی پرانی کلاسز میں پڑھا ہوگا۔ ونس، ایک مرتبہ، آ وومن، ایک عورت، فرام بنی مخزوم، کمیٹڈ تھیفٹ، ایک مرتبہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ ڈیو ٹو ہر اسٹیچر ان دا ٹرائب، سم پرومیننٹ، مشہور لوگ یا قبیلے کے بڑے ممبرس، افراد، کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اینڈ میڈیٹیڈ، سفارش کی، آن ہر بہاف، اس کی طرف سے، ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، اس کو سزا سے بچانے کے لیے۔ قبیلے میں اس کے قد و قامت کی وجہ سے کچھ سرکردہ افراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس کی طرف سے اسے سزا سے بچانے کے لیے ثالثی کی۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم refused to forgive her crime due to her worldly، forgive، معاف کرنا، crime، جرم، crime کہتے ہیں جرم کو، worldly status and expressed، ظاہر کیا، displeasure، saying، ناراضگی کا اظہار۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ many a community ruined، تباہ کیا، itself، خود کو، in the past and only punished the poor and ignored the offenses of the exalted۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے اس کے جرم کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بہت سی برادریوں نے ماضی میں خود کو برباد کیا کیونکہ وہ صرف غریبوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کے جرم کو معاف کر دیتے تھے۔ امیروں کے جرم کو یا طاقتور کے جرم کو۔
The life of Rasulullah is a role model for us, and we can learn many things by following his code of conduct, which will make us successful in this world and the world hereafter. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اور ہم ان کے ضابطہ حیات پر عمل پیرا ہو کر بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ تھا ہمارا پہلا چیپٹر کلاس 6 انگلش کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم